اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اسأل اللہ ایامنا و ایامکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عید میلاد امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ امام کی ولادت 15 ذی الحجہ 212 ہجری میں ہوئی مدینے میں۔ اسے حسن اتفاق کہیں یا یہ کہیں کہ یہی بات اس شہر کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے تمام ائمہ امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر سب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ایک حدیث جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال۔ امام نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں اپنے اعمال سے ہیں، یعنی اپنے اموال سے، اور آخرت میں اپنے اعمال سے۔ اموال سے کیا مراد ہے؟ اموال سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو پہچانا جاتا ہے کس بنیاد پر؟ ان کی شخصیت کی بنیاد پر، ان کے مال و دولت کی بنیاد پر، ان کے بیٹوں کی بنیاد پر، ان کے خاندان کی بنیاد پر، ان کے قبیلے کی بنیاد پر، ان کے شہر کی بنیاد پر۔ لیکن کیا آخرت میں بھی اسی طرح ہماری پہچان ہوگی؟ تو امام نے فرما دیا کہ وَفِي الْآخِرَةِ بِالْأَعْمَالِ، ہم کو دنیا میں اس طرح سے پہچانا گیا اور آخرت میں ہم کو ہمارے اعمال کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ لہٰذا ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے اور ہمارے لیے یہ ایک زندگی کا سرلوحہ ہونا چاہیے کہ ہم زندگی میں کس طرح کے اعمال انجام دیں تاکہ جب آخرت میں ہمیں ہمارے اعمال کے ذریعے سے بلایا جائے تو ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ ہم جب وہاں پہنچیں تو ہمارے ائمہ اور خصوصاً ہمارے مکتب کے رئیس یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے زینت بن کے آنا۔ تو امام کی اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے جسم کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہمارے جسم سے کیا کیا متعلق ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، مال ہے، دولت ہے، ہماری پہنچ ہے، ہماری پہچان ہے لوگوں تک، اس عنوان سے ہمیں پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں صرف ہم کو ہمارے اعمال سے پہچانا جائے گا کہ ہم نے کتنے کار خیر کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے لوگوں کے حق میں اچھا کام کیا، اپنے بھائیوں کے حق میں کس طرح سے کام کیا، اپنی بہنوں کے حق میں کس طرح سے کام کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، اپنے محلے والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، اور مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً شیعیان علی بن ابی طالب کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ رہا ہے۔ ہم آخرت میں اس عنوان سے پہچانے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ الحکمت لا تضجع فی الطباع الفاسد، حکمت جو ہے اور علم اور حکمت ایسی طبیعت کے اندر نہیں جاتے جو فاسد ہو، یعنی علم و حکمت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری طبیعت اور ہماری طینت اور ہماری روح پاک ہونی چاہیے، تاکہ حکمت کی جو باتیں ہیں، علم کی جو باتیں ہیں، اب وہ کہیں سے صادر ہوں، کسی ایک طالب علم سے ملیں، آپ کو کسی مولوی سے ملیں، کسی مجتہد سے ملیں، کسی مرجع تقلید سے ملیں، یا ائمہ سے آپ تک پہنچیں، اگر آپ کی طبع فاسد ہو جائے تو یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کو اپنی طینت اور اپنی طبع کو فاسد نہیں کرنا چاہیے، اور
خداوند عالم سے دعا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین میں جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے، اور جو یہ مریضی اس دنیا میں رائج ہو رہی ہے، یعنی جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، خداوند اسے انسانیت سے دور فرمائے۔ اور آخر میں دعا یہ ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔